اورنگ آباد وہ شہر ہے جہاں اردو زبان کی ترویج و اشاعت کا کام باضابطہ ہوا ہے. جو شہر اردو کے دبستان کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان شہروں یا دبستانوں میں سوائے مشاعروں کے کچھ نہیں ہوا. اورنگ آباد دکن کا وہ دبستان ہے جہاں مولوی عبدالحق نے پرانے مخطوطات کو طباعت کے زیور سے آراستہ کیا. اردو کا پہلا خالص ادبی رسالہ سہمائی اردو یہاں سے جاری کیا. مختلف موضوعات پر کتابیں اور ترجمے یہاں سے شائع کیے. ان اشاعتی سرگرمیوں سے پہلے یہیں سے پہلے پہل اردو کے تذکرے لکھ کر شائع کیے. اس شہر میں نہ صرف ولی، سراج، سیاح، صفی وغیرہ پیدا کیے، بلکہ آج کے دور میں حمایت علی شاعر، قاضی سلیم، وحید اختر اور بشر نواز جیسے عظیم شعراء دیے ہیں. اور نثر میں صرف ایک ہی نام لوں گی جو آج کے نثری ادب پر چھایا ہوا ہے، نور الحسنین. اسی شہر کی مٹی سے اٹھنے والا ایک نام ہے ابو بکر رہبر. آج کے ہمارے مہمان مقرر ہے ابو بکر رہبر. آپ 40 برسوں سے زیادہ صحافت سے وابستہ ہے. اردو ادب سے ان کا رشتہ چند برس اور پرانا ہے. مزاح لکھتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. اردو نثر پر ان کی گرفت مضبوط بھی اور مربوط بھی. ان کی تحریریں مبسوط ہوا کرتی ہیں. اردو صحافت ہندوستان کی تحریک آزادی اور جنگ آزادی کی تاریخ پر گہری نظر ہے. اردو ادب کا وسیع مطالعہ ہے. اورنگ آباد میں اردو صحافت اور ہندوستان کی تحریک آزادی میں ہندوستانی زبانوں کے اخبارات و صحافیوں کا کردار. ان کی یہ 2 کتابیں اشاعتی مراحل میں ہیں. آج کے ہمارے مہمان مقرر عالی جناب ابو بکر رہبر صاحب سے تبصرہ نگاری سے متعلق استفادہ کیجیے. عزیز بچوں، آج ہم تبصرہ نگاری پر بات کریں گے. تبصرہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی چیز پر اس کو دیکھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا محسوس کرنے کے بعد کوئی جانکار آدمی اپنی رائے اس پر دیتا ہے، اسے تبصرہ کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو اور اس پر وہ تبصرہ کر رہا ہو تو وہ محض اس کی رائے ہوگی، تبصرہ نہیں ہوگا. تبصرہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، جانکاری کے ساتھ میں ہوتا ہے. اور جو علم و اطلاع کے بغیر بات کہی جائے اسے صرف رائے کہیں گے، تبصرہ نہیں کہیں گے. تبصرہ عام طور پر کتابوں پر ہوتا ہے. تبصرہ عام طور پر کتابوں پر ہوتا ہے اور ہم آج کتابوں پر ہی تبصرے کی بات کریں گے. اس سلسلے میں 2-3 چیزیں اردو ادب میں پائی جاتی ہے. کتابوں پر یا رسائل پر عام طور پر قارئین یا اہل نظر لوگ خط لکھ کر میگزین کو یا ماہنامہ کو یا ماہناموں کو، رسائل کو، جرائد کو اپنی رائے سے مطلع کرتے ہیں کہ یہ پرچہ بہت اچھا رہا، اس مہینے ہم کو یہ پڑھنے کو ملا، فلاں کہانی اچھی تھی، فلاں نظم اچھی تھی، فلاں غزل اچھی تھی، لطیفے اچھے تھے. یہ بچوں کے رسالوں کی بات میں کر رہا ہوں. یا جو سلسلہ وار کہانیاں چلتی ہے کہ اس میں یہ اس مرتبہ یہ سین بہت اچھا لگا ہم کو، یا پھر جو ہے کوئی چیز اگر پسند نہ آئے تو کہتے ہیں کہ بھی وہ فلاں چیز ہم کو ٹھیک نہیں لگی. یہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، رائے پر مشتمل خطوط ہوتے ہیں جو کسی بھی رسالے میں شائع ہوتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ جو علم رکھتے ہیں، ادب کی مختلف اصناف سے واقف ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب میں 2 اصناف زیادہ اہم ہیں، بلکہ اردو ادب کو پورے مکمل طور پہ 2 صنفوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک نظم ہے اور دوسرے نثر ہے. اب نثر کی اپنی اصناف ہیں اور نظم کی اپنی اصناف ہیں.
جیسے نظم میں حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، نظم خود ہے اور غزل ہے، اسی طرح سے پھر اس میں قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، اور بھی اصناف ہیں اس کی، شعر آشوب ہے، اور اسی طرح نثر میں ایک تو کہانی ہے جسے افسانہ بھی کہتے ہیں، ناول ہے، پھر سفر نامے ہیں، سوانح عمری ہے، مزاح ہے، اور پھر مختلف معلوماتی میدان ہیں، مختلف میدانوں پر مشتمل، یا سائنس ہے، جغرافی ہے، تاریخ ہے، ان سب پر مشتمل مختلف الگ الگ کتابیں ہیں۔ تو اگر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہے تو ان کا ان اصناف سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مان لیجئے کہ اگر میں افسانے پر تبصرہ کر رہا ہوں، افسانوں کی کسی کتاب پر تبصرہ کر رہا ہوں، تو مجھے افسانے کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کہانی کیا ہوتی ہے، کیسی لکھی جاتی ہے، وہ اس کی بافت کیسی ہونی چاہیے۔ بافت یعنی بنائی، جیسے مختلف لوگ سویٹر وغیرہ بنتے ہیں نا، کروشیا کی مختلف ڈیزائن بنتے ہیں، محراب پر لگاتے ہیں، کھڑکی پر لگاتے ہیں، یا ٹیبل پر دستر کے طور پہ بچھاتے ہیں، خوشنما کچھ چیزیں الگ الگ بنی جاتی ہیں، تو اس بنائی کو بافت کہتے ہیں۔ اور افسانے میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے بافت، کہ کہانی کہیں ٹوٹنے نہ پائے، کہیں ڈھیلی نہ پڑنے پائے۔ اسی کے ساتھ اس میں کردار نگاری ہوتی ہے، کرداروں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کے کردار کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور کرداروں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تضاد ہوتا ہے، تو وہ تضاد کو ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ کہانی بڑھتے ہوئے اپنے نقطہ عروج تک پہنچتی ہے اور وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب تک آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے کسی کہانی پر تبصرہ کرنے کے لیے، آپ قلم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کہانی یا افسانے پر یا ناول پر آپ کو تبصرہ کرنا ہے تو ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے آپ کا۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، چاہے کوئی میدان ہو، کسی بھی فیلڈ کی کتاب ہو۔ آپ اگر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اردو ادب کا یا ادب کا، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ادب ہو، پڑھنا ضروری ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے بچوں، عزیز طلبہ، کہ لوگ پڑھے بغیر لکھ رہے ہیں۔ جو بہت بڑے رائٹرز ہیں جن کو آج ہم بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی پڑھنے میں، تب کہیں جا کے انہوں نے لکھنا شروع کیا، یا وہ اگر ایک صفحہ لکھتے ہیں تو کئی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کا افسانہ یا ان کی تخلیق وقوع پذیر ہوتی ہے، عالم وجود میں آتی ہے۔ اگر ہم نے کہیں ایک آدھ کہانی پڑھ لی، کوئی کتاب پڑھ لی، اور اس پر ہم تبصرہ کرنے لگ جائیں یا اس جیسا کچھ لکھنے کی کوشش کریں تو نہیں لکھ پائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہے، اتنے الفاظ نہیں ہیں جو لکھنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب یہ مان لیجئے کہ آپ کو اگر ایک کتاب یا بچوں کا کوئی میگزین ہے، بچوں کی دنیا ہو یا گل بوٹے ہو یا نور ہو یا ہلال ہو یا کوئی اور میگزین ہو، تو اگر آپ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے مان لیجئے کہ یہ بچوں کا میگزین ہے، یہ اردو دنیا ہے، اسی طرح سے بچوں کا ایک میگزین نکلتا ہے، اس کا نام ہے بچوں کی دنیا، یہ قومی کونسل کا پرچہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی۔ دیکھیے بچوں کی دنیا کا اشتہار اس کے اندر ہے، اندرونی صفحے پر، تو یہ بچوں کا میگزین ہے۔ آپ نے کھول لیا، اس کو پڑھ لیا، تو آپ تبصرہ کیسے کریں گے اس پر؟ آپ سب سے پہلے اس کی فہرست جو ہے مضامین کی وہ دیکھیے اور لکھیے کہ بچوں کی دنیا اس میگزین میں مان لیجئے کہ 15 کل مضامین یا 15 تخلیقات ہیں، تو 15 تخلیقات
پر مشتمل یہ بچوں کا رسالہ کافی دیدہ زیب ہے. اس کے ٹائٹل کے اوپر آ جائیں گے آپ کہ یہ کافی دیدہ زیب ہے. اس پر ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے اور مجاہدین آزادی کی تصویریں اس پر دکھائی گئی ہے. اور یہ 68ویں جشن آزادی، اس مرتبہ تو 75واں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں اب، تو یہ اس پر مشتمل ہے. اس میں 15 تخلیقات شامل ہیں. آپ اس میں سے دیکھیے آپ کہ آزادی کے بارے میں اس میں 7 تخلیقات ہیں، مضامین ہیں، 5 نظمیں ہیں، اور کتنا ہو گیا؟ یہ 12 ہو گئے. اب 3 اور دیگر تخلیقات ہے، کہانیاں وغیرہ جو بھی ہیں. تو یہ مینشن کیجئے تبصرے میں کہ یہ ہے، اور اس میں سے پھر فلاں کا مضمون بہت اچھا لگا، فلاں کی کہانی اچھی ہے، یا فلاں کے مضمون میں زبان ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اردو کے بڑے تبصرہ نگار ہیں جیسے مولانا ماہر القادری ہیں، ان کی صرف تبصروں پر مشتمل 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اور مولانا ماہر القادری کی جو تبصرے ہوتے تھے وہ واقعی لکھنے والوں کے لیے مطلب ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کے ذہن کو اور مزید کھولتے تھے. مولانا ماہر القادری ہوں یا اور بھی تبصرہ نگار ہوں، انہوں نے اپنے تبصروں کے ذریعے اردو ادب کے معیار کو بلند کیا ہے. تبصرہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ لکھنے والا اپنی معلومات یا اپنے علم کا اظہار کرے یا اپنی مثبت منفی رائے دے، بلکہ وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں، اس میں جن لوگوں نے لکھا ہے، یا مان لیجئے کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب پہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تو اس کتاب کے لکھنے والے نے جو زبان لکھی ہے، وہ زبان کی خوبیاں یا اس کی غلطیاں وہ آپ دکھائیں کہ آپ نے یہاں زبان کی یہ غلطی کی ہے، یہاں جمع ہونا چاہیے تھا، ہے لکھ دیا آپ نے، ہیں ہونا چاہیے تھا، نون غنہ ہونا چاہیے تھا، نون غنہ کے بغیر آپ نے لکھ دیا. یا پھر نسبتی کے اور بیانیہ کے، اس میں عام طور پہ غلطیاں جو ہوتی ہے لکھنے میں اور بولنے میں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہے بولنا چاہیے وہاں ہم ہے بولتے ہیں یا لکھتے بھی ہیں. اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں جو سبھی سے ہوتی ہے، اچھے لوگوں سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے. اب جیسے ہم کہیں گے اس کا پین، اس کی کتاب، یہ ہے نسبت. یہ ہوتا ہے کا، کے اور کی، یہ نسبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم سب مل کر گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ، تو یہ دیکھا کہ جو ہے وہاں یہ کہ استعمال نہیں ہوگا، وہاں بیانیہ کے استعمال ہوگا. ہم جا رہے تھے کہ ایسا ہوا، ہم آ رہے تھے کہ ایسا ہوا، انہوں نے یہ کہتے ہوئے یہ کہا کہ، تو وہ یہ بیانیہ کے استعمال ہوگا. اور کسی کی نسبت جوڑنی ہے، یہ احمد کا قلم ہے، کہا جو ہے یہ، یا احمد کے گھر ہم گئے تھے، یہ ہے وہ کہ نسبت کہ بھی اس کا اور اس کا یا اس کے، تو وہ نسبت کے لیے یہ کا، کی، کے استعمال ہوتے ہیں. اور جب اپنے بیان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ایسا ہو رہا تھا کہ ایسا ہوا، تو یہ بیانیہ کے وہاں استعمال ہوتا ہے. تو یہ فرق کو سمجھیے آپ. بہت سارے لوگ جو ہے بیانیہ کے کی جگہ بھی نسبتی کے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جگہ تو بیانیہ کے کوئی استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ غلطی نہیں ہوتی عام طور پر، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ کا بے محل استعمال کرتے ہیں، یا پھر جملوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، محاوروں کا غلط استعمال ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عام طور پہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں. جیسے ایک بہت مشہور مصرع ہے کہ کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. حالانکہ پورا شعر یہ ہے، سن تو صحیح کہ جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا،
कहती है खल्क़ खुदा तुझे गायबाना क्या। तो ये जो है नेगेटिव सेंस में है कि भाई तू सुन तो सही, तू बहुत अकड़ा फिर रहा है, बहुत गुरूर में फिर रहा है या बहुत खुश हो रहा है, इसलिए तू जरा सुन, तेरे गयाब में तेरे पीछे लोग क्या कहते हैं। तू जो खुश होता है, अपने सामने लोग तेरे सामने तेरी तारीफें करते हैं, तो उस पर तू खुश हो रहा है। अब वो भी सुन जो तेरे पीछे कहा जाता है, यानी तेरे बारे में बुराई करते हैं या मंफी बातें करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंस में है पूरा शेर। अब बाज लोग क्या करते हैं, किसी का इंतकाल हो गया और तारीफी मजमून लिख रहे हैं, उनके महासिन बयान कर रहे हैं, खूबियां लिख रहे हैं, तो उस पर भी सुर्खी लगाते हैं, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। तो ये गलत इस्तेमाल है इस मिसरे का या इस शेर का या इस मुहावरे का। तो ये सब सेंस होना चाहिए कि कहां कौन सी चीज इस्तेमाल करें। महरुल कादरी साहब ने, मोहम्मद तुफैल साहब ने, शूरिश काश्मीरी ने, मौलाना आमिर उस्मानी साहब ने और जो पर्चों के मुदीरान थे अदब के, उन्होंने यही काम किया है। उन्होंने लिखने वालों को उनकी गलतियां बताई हैं, उनकी जबान को दुरुस्त किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तहरीर की जबान को देखते हैं और उस जबान के मायब और महासिन बयान करते हैं। अच्छी जबान लिखी, अच्छे जुमले इस्तेमाल किए किसी ने, तो उनकी तारीफ भी करते हैं और उसकी जो मनफी चीजें होती है वो भी बताते हैं। इस तरह से ये तो हो गया जबान। ये जबान अगर अहम है, अच्छी है, मियारी है, तो आपकी जबान जिंदा और पाइंदा रहेगी। अगर जबान का गलत इस्तेमाल करके कोई कुछ लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी जबान को दफन कर रहे हैं। तबसरे में सबसे पहले, तबसरा तो दूर की बात है, जब आप ये कलम उठाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जबान सही हो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत मियारी अल्फाज इस्तेमाल करें, मियारी जबान इस्तेमाल करें या अदक अल्फाज इस्तेमाल करें। जबान जितनी सीधी, सरल और आसान होगी, उतनी पॉपुलर, उतनी मकबूल होगी और आसानी से करनी होगी आपकी बात। मुश्किल जबान से आप कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। जबान को बरतना है तो आसान जबान बरतिए, उसी में महारत पैदा कीजिए। ये तरतीब मैंने जो दिखाई है आपको, इसी के साथ आप उस मैगजीन के या किताब के सफात का जिक्र कीजिए, लिखने वाले का जिक्र कीजिए। लिखने वाले से अगर आप मुतारिफ हैं, उससे वाकिफ हैं, तो एक दो जुमलों में उसके बारे में बता दीजिए कि ये साहब ने ये लिखा है, इनकी ये किताबें हैं या इनके मजामीन अभी तक हमने फला फला मौजूआत पे शाये हुए हैं, ये अक्सर शाये इसी मैगजीन में होते रहते हैं। तो ये तरीका है तबसरे का। अगर आप जाने बूझे बगैर तबसरा कर रहे हैं तो ना आप तबसरे का हक अदा कर सकेंगे, ना आपके तबसरे की कोई अहमियत होगी। जिसके पास भी जाएगा तबसरा, वो तबसरा निगार, वो मैगजीन या वो किताब आपका तबसरा फाड़ के फेंक देंगे। ये तो हो गया बच्चों के रिसाले पर तबसरा। आइए अब हम देखते हैं कि किताब पर तबसरा किस तरह से किया जाएगा। मान लीजिए ये बच्चों की कहानियों की कोई किताब है और इसमें कुछ 4-5 कहानियां हैं जो एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई है या एक ही कहानीकार की या एक ही अफसाना निगार की या बच्चों के लिए कहानियां लिखने वाले की कहानियां हैं। तो वो कहानियां पढ़ने के बाद आप तबसरा जब शुरू करेंगे, जैसे बच्चों के लिखने वालों के नाम मैं आपको बताऊं, बच्चों के लिए लिखने वालों में सबसे बड़ा नाम है इस्माइल बिरठी साहब का, जिन्होंने बच्चों के लिए कहानियां भी लिखी हैं और नज़में भी लिखी हैं। उनके बाद जो नाम मैं जानता हूं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो नाम इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं, मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर साहब का नाम है, जो क़याम तालीम जिन्होंने शुरू किया था और बच्चों का बहुत पॉपुलर रिसाला था। हमारे बचपन में हम वो रिसाला पढ़ते थे, क़याम तालीम। उनके बाद जो नाम हमने सुना और पढ़ा सबसे ज्यादा, वो है माइल खैराबादी साहब का। माइल खैराबादी, उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। मुर्तजा साहिल तस्लीमी हैं जिन्होंने बहुत सारी नज़में और कहानियां दोनों लिखी हैं।
یہ بچوں کے بہت بڑے ادیب اور شاعر ہیں. ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہوں گے اور ہیں, لیکن میں نے آپ کو بہت اہم نام بتا دیے ہیں. تو ان لوگوں کی کتابیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, یا ان کی پڑھ لیں آپ تو بہت اچھی بات ہے. ان کی کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو صحیح زبان سیکھنے کو ملے گی. اگر آج کا کوئی لکھنے والا لکھ رہا ہے, جیسے مان لیجئے گل بوٹے میں کوئی کہانی, آپ نے بچوں کی کہانی پڑھی, کسی بچے کی لکھی ہوئی کہانی, وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے وہ میگزین گل بوٹے, آپ نے اس میں کوئی کہانی پڑھ لی. اب وہ کہانی پڑھنے کے بعد آپ یہ بتائیے کہ یہ کہانی کیسی لگی آپ کو, اچھی ہے, اور اچھی اگر لگی ہے تو کیوں لگی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس میں کون سا سبق پوشیدہ ہے, اور اس کی زبان کیسی ہے. اور پھر اس لکھنے والے کی ہمت افزائی کے لیے کہ بھی انہوں نے بہت اچھی کہانی لکھی, اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. یہ آپ اپنے ہم عمروں کے لیے یا چھوٹوں کے لیے لکھیں گے, لیکن جب بڑوں کے بارے میں تبصرہ کریں گے تو آپ وہاں زور قلم اور زیادہ نہیں لکھیں گے, اس لیے کہ یہ دعائیہ الفاظ ہیں جو بڑے چھوٹوں کے لیے کرتے ہیں, یا جو پرانے لکھنے والے ہیں وہ نئے لوگوں کے لیے یہ الفاظ کہتے ہیں. نئے لوگ اپنے سے بڑوں کے لیے یا اپنے سینئرز کے لیے یہ الفاظ عام طور پہ نہیں کہتے, یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. چلیے یہ تو ہو گیا کہانیوں کی کتاب کا. اگر آپ کسی غزل کے مجموعے پر, مان لیجئے یہ غزل کا مجموعہ ہے کوئی, اگر اس پہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں تو آپ یہ لکھیے کہ اس میں کتنی غزلیں ہیں اور ان غزلوں کی کیا بات ہے, کیا خاص بات ہے. شاعر نے اپنی غزلوں میں کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے, اس کے پاس اس کے موضوعات کیا ہے شاعری کے. جیسے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہے شاعری میں, ایک تو ہوتا ہے غم جہاں اور دوسرا ہوتا ہے اپنا خود کا غم, یا اپنی بیتی ہوئی بات, اپنے آپ پر بیتی ہوئی بات کہہ رہا ہے شاعر, یا پھر جو دنیا میں بیت رہی ہے لوگوں پر وہ دیکھ کے شعر کہتا ہے. تو ایک تو غم ذات ہے اور دوسرا غم جہاں ہے. تو ان میں کون سی چیز زیادہ پائی ہے آپ نے, یا اس سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اردو شاعری کو لوگ گل و بلبل کی داستان کہا کرتے تھے, یا رومانٹک یا رومانی شاعری ہوتی تھی, لیکن کچھ ایک دور بیتنے کے بعد وہ جو ہے انسانوں کے مسائل بیان کرنے والی شاعری ہو گئی, انسانوں پر بیتنے والے دکھ درد کی شاعری ہو گئی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مشاعرے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا اب موبائل میں دیکھتے ہیں, مختلف جو مشاعرے ہیں تو ان میں الگ الگ موضوعات ہوتے ہیں. راستے سے چلنے والے کا المیہ ہوتا ہے, شہروں میں گھروں کا مسئلہ ہے, ملازمتوں کا مسئلہ ہے, کسی کے جو ہے بچوں کا مسئلہ ہے, بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, یا روٹی روزی کا مسئلہ ہے. کوئی انسان بھوکا رہ کے بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس میں وہ پریشان ہیں, پسینے میں شرابور ہے, یہ کیفیت کو بھی شاعر بیان کرتا ہے. تو آپ اس کی تعریف کیجئے کہ اس نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے زندگی کے مسائل کو اس نے اپنا موضوع بنایا ہے. کہیں جو ہے شاعر اپنی اندرونی کیفیات کو شاعری کا موضوع بناتا ہے, تو وہ آپ واضح کی, جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو وہ آپ بیان کیجئے. اور اس کی خوبیاں, خرابیاں, زبان, بیان اور شاعر کہ شعر کہنے کا انداز کیسا ہے, اس کو زبان پر کتنا عبور ہے یا قدرت ہے, یہ باتیں بیان کیجئے. یہ ایک اچھے تبصرے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سب, چلیے شکریہ آپ کا.